औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट बब्बर शेर। आज मैं बब्बर शेर कहूँगा मिश्रा खान साहब को। खान साहब ने आज बड़ी मुबारकबाद आप भी दें। 11 की डेट थी, आप पिछली वीडियोस में जाके देखें। बार बार मिश्रा खान साहब 11 की डेट को कह रहे हैं 11 से पहले जंग रुक जाएगी। मैंने कहा जी कि 11 को रुक जाएगी, तो खान साहब ने बड़े गुस्से में कहा 11 तो पहले भी रुक सकती है। अगर बात करें 11 से पहले जंग रुक चुकी है और पाकिस्तान के पग सर पे आ चुकी। ये बात भी मिश्रा खान साहब ने कही थी कि पग पाकिस्तान के सर पे आएगी। आप सबको मुबारक हो, पूरी दुनिया को मुबारक हो। जहां जहां आवाज़ सुनी जा रही है, देखा जा रहा है, सबको मुबारक हो। खान साहब को भी आप लोग मुबारकबाद दें, मैं भी दूंगा यकीनी तौर पर। 11 की डेट और पग पाकिस्तान से पहले, और सूरज की बात की थी, 10 को ही डेट आई है। सूरज को बात की थी, सूरज को जंग शुरू हुई है। 28 को 10 बनता था और 10 को ही दोबारा ये मामला चलेगा। पीस प्रोसेस इस्लामाबाद अकॉर्ड, वो भी खान साहब ने कहा था 1/12 होने क्या जा रहा है। और अब क्या होगा, 10 तारीख को क्या होगा, सूरज वाले दिन क्या होगा, इस्लामाबाद 1/12 के बाद उस पर क्या होगा, सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, से ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। आपने बड़ा अरसा पहले कह दिया था कि 11 को जंग बंद होगी, 11 को जंग बंद होगी, सूरज के दिन जंग बंद होगी, सूरज के दिन ही सारा कुछ होगा। सर आगे क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाह। ये मुबारकबाद पूरी दुनिया की अवाम को है, ये मुबारकबाद हमारे मुल्क पाकिस्तान को है, ये मुबारकबाद ईरान को है, मिडल ईस्ट को है, चाइना को है, और जिन जिन लोगों ने ये जंग रुकवाई उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखें, नो डाउट कि 28 फरवरी को जंग स्टार्ट हुई, 2 और 8 10 बनता है, सिफर निकल गया सूरज। 2026 तमाम डिजिट्स काउंट करो तो उसको मैंने कहा था कि 10 सिफर निकालो, एक सूरज का दिन, और सूरज इसी साल में जो बीजेगा वो काटेगा, और ये साल इंसाफ का साल भी होगा। ये सब मैंने ऐसी ही बातें की थी। और दूसरी बात जो है, अब सीज़ फायर हुआ, नो डाउट इसे कहते हैं जंग रोक दी गई 14 दिन के लिए, और 14 का डिजिट भी हमारे मुल्क पाकिस्तान का ही डिजिट है। 14 अगस्त को हमारा मुल्क पाकिस्तान बना, ये भी हमें एक एजाज़ हासिल है। और दूसरी चीज़, मैंने बारहा कहा था कि दुनिया में लड़ाई 1/12 से होती है, और 1/12 ही इन लड़ाइयों को ख़त्म कराएंगे। अब जैसे कि रजब तैयब उर्दगान हैं, वो 1/12 के, मालिक तैयब वो क्या कहते हैं तुर्किया के। अब उनका जब मैच हुआ, इलेक्शन हुआ, तो मैंने कहा ये जीत जाएंगे। लोग कहते हैं क्या खान आप 1/12 करते रहते हैं। ठीक है, अब बात ये थी कि ईरान अलिफ से, इजराइल अलिफ से, अमेरिका अलिफ से, तीनों ही अलफ से, और तीनों ही मरीक, तीनों ही सिपासलार, और जंग उन्होंने ऐसी लड़ी है कि आप ज़ाहिर है दुनिया ने देखी है। नेटो भी ममालिक इसमें शामिल नहीं हो रहे थे कि अगर हम आएंगे तो हमारे साथ भी कोई मामला हो जाएगा। और ये भी कहा था कि अलिफ आइन लाम और ये वाले लोग जंग में शामिल रहेंगे। देख लें सारे मिडिल ईस्ट वाले जो भी इसमें ही रहे। अब कहने का मतलब ये है कि मौजूदा सूरत हाल में जो अब्बास अराक्ची जो वज़ीर ख़ारजा है ईरान के, उन्होंने मान ली बात की, जी बिल्कुल जंग बंदी के लिए तैयार हैं। 1/12 मुल्क पाकिस्तान में मैंने कहा था हमारे सुप्रीम कमांडर जो हैं आसिफ अली जरदारी 1/12, ठीक है। शहबाज शरीफ जो हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर 1/12, इसाक डार डिप्टी वजीर आज़म, ठीक है, और वजीर खारजा 1/12। देखें तो सही 1/12 कैसे लगा है। शी जिनपिंग चाइना के, अलसीन के 1/12, यानी कि सब 1/12 ने ही मैनेज किया। पग पाकिस्तान के सराई जो शुरू से कहा था खित्ते की पग मुल्क पाकिस्तान के प्यास आएगी। अब देखें कि हैरत की बात बताता हूं। इस्लामाबाद अकॉर्ड एग्रीमेंट भी तो यार क्या कहते हैं ए सही है ना। अब बात ये इस्लाम अलिफ से, आबाद अलिफ से 2 मरीख हो गए, अकॉर्ड अलिफ से 3 मरीख। जंग कितने में थी? 3 मरीखों में।
اسرائیل، امریکہ، ایران. کس نے حل کیا؟ 3 الف نے. اسلام آباد ایکارڈ، وہ بھی 1/12. اب پورا اگر دنیا میں دیکھیں تو اتنا بڑا ہے ہی نہیں ڈیجٹ کسی کے پاس، یہ بٹا ہی نہیں ہے. اتنی بڑی جنگ دنیا میں چل رہی ہے، حل کس نے کیا؟ اسلام آباد ایکارڈ 1/12. یہ پگ بھی اللہ کے حکم سے ہمارے سر آئی. دنیا میں یہ بھی پگ آئی ہمارے سر میں کہ ہم امن چاہتے ہیں، کوئی شک نہیں. ہم اس خطے میں بھی امن رکھتے ہیں. کچھ نیبر کنٹریز ہیں جو کچھ کر جاتے ہیں، لیکن خیر انہیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم امن میں بھی ہمارے پاس نوبل ایوارڈ تو ہمیں بھی ملے گا. اب تو ملک پاکستان کو بھی یہ نوبل ایوارڈ ملنا چاہیے. اب چلنا شروع ہو گیا جی ٹرینڈ کے پاکستان کو نوبل ایوارڈ. اب ہمیں ملنا چاہیے نوبل ایوارڈ انشاءاللہ تعالی. اور دوسری بات جو ہے کہ آپ کو سوال کیجیے. خان صاحب اب 10 کی ڈیٹ جو دیکھ رہے ہیں، اب لوگ آگے کا جاننا چاہ رہے ہیں 10 کو کیا ہوگا، اسلام آباد ایکارڈ میں کیا ہوگا، اور جمعے والے دن کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جمعہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا دن ہوتا ہے. اس میں خطبہ ادا کیا جاتا ہے. یہ ملک پاکستان میں جمعے والے دن یہ معاملہ دنیا کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جمعہ ہے نا. اس میں ہم جمعہ پڑھتے ہیں، اور ایران کا بھی ظاہر ہے وہ مسلم کنٹری جمعہ، مڈل ایسٹ بھی مسلم کنٹریز جمعہ. تو یہ جمعہ بہتر ہے انشاءاللہ. اور 10 تاریخ کو میں زیادہ غور کر رہا ہوں، کیونکہ 10 تاریخ آئیے یہ بھی سورج کا ہے. سورج سے میں نے کہا تھا لڑائی شروع ہوگی اور سورج پہ ختم ہوگی. تو الحمدللہ یہ پیشن گوئی بھی مکمل ہوئی. ایسے ہی ہوا. آپ کو 3 پیشن گوئیاں اور بھی تو میری مکمل ہوئی ہیں، وہ تو پتہ ہی نہیں آپ کو. پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. آپ لوگ بتائیں گے. چلے میں بتا دیتا ہوں. جی جی میں نے کہا تھا 3rd ورلڈ وار نہیں ہوگی. بالکل کہا تھا آپ نے. ایٹم نہیں چلے گا، یہ بھی آپ نے کہا تھا. پھر میں نے کہا کہ ملک پاکستان اور ایران کی لڑائی نہیں ہوگی. یہ بھی کہا تھا. پھر یہ بھی کہا ہے کہ انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں ہوگی. وہ بھی کہا تھا. پوری ہائپس کٹھی ہوئی تھی، لیکن میرا مائنڈ پھنس گیا کہ 11 تاریخ آخری ہے. اب 10 تاریخ کیا ہے جو 10 کو آ گیا معاملہ. 10 کو مرکری کا ٹرانزٹ ہے. بالکل آپ نے یہ بات کی تھی، مرکری والی بات. میں نے کہا 10 تاریخ کو مرکری کا ٹرانزٹ ہے، ٹل جانا. اور یہ مرکری کیا ہے؟ ہاں، دھن کی دیوی ہے. اور 10 تاریخ کو دھن کی دیوی، کیونکہ پوری دنیا دھن سے مر جاتی. ایک تو ہوتا نا وبا سے مر جانا، کسی بیماری سے مر جانا، ایک پیسے سے مر جانا. غیر بے روزگاری آئے گی، پیٹرول نہیں ملیں گے، مہنگائی بڑھے گی، معیشتیں تباہ ہوں گی. تو 10 تاریخ کی جو مرکری ہے بچا گئی ہے آپ لوگوں کو، پوری دنیا کو. بچانے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے کائنات پہ ستارے بھیجے ہیں. ہر چیز اس کو میں پڑھتا ہوں اور سمجھتا ہوں. یہ بھی شکر کریں کہ جو ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہے، شکر ہے بھائی ان کو. میں نے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 11 مارچ کے بعد میں نے کہا تھا ڈونلڈ جے ٹرمپ کارڈ اچھے پھینکیں گے. یہ اعصابی لڑائی ہو گئی تھی ڈونلڈ جے ٹرمپ کے حوالے سے کہ مجھے اب میں کھڑا ہوں، میں اڑوں اس چیز پہ کہ میں حملہ کروں گا. تو یہ تو ملک پاکستان اور کنٹریز نے اپیل کر دی، ہم نے بھی اپیل کی کہ ٹائم دیا جائے، اور وہ الحمدللہ حل ہوا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں بات میں کرنا چاہ رہا تھا، نکل گئی ذہن سے. بات کیجیے. خان صاحب یہ 14 دن دنیا کے لیے کیا اس میں کوئی شرارت بازی تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں کچھ ایسے ممالک ہیں جو چاہیں گے، میں نام نہیں لے رہا، جو یہ چاہیں گے، اور ان کو میرا خیال سے نیند بھی نہیں آئے گی. اب جو ہم پہ الزامات لگاتے تھے ہم یہ ہیں تو وہ ہیں، ان کو تو پرابلم ہے. تو وہ ممالک اسرائیل کو جو ہے وہ چھیڑیں گے، کچھ کریں، ٹرمپ صاحب کو سمجھائیں. اور نیتن یاہو جو ہے وہ اس وقت پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا یہ جنگ چلے بڑھے. اب وہ جنگ ہی بند ہو گئی، لیکن وہ کوشش 10 نکات ہیں. اب 10 نکات کو بھی دیکھیں تو یہ بھی سورج کے نکات بنتے ہیں، 0 نکال دو. تو نیتن یاہو بالکل اپنی اس چیز کو دیکھے گا، کیونکہ وہ یہ جنگ بند ہو جانے کے بعد نیتن یاہو کو جو ہے سخت حساب دینا پڑے گا، جو میں سمجھ رہا ہوں اپنی قوم کو. اور ہو سکتا ہے وہ گرفتار بھی ہو، جیل بھی ہو، بڑے معاملات میں دیکھ رہا ہوں ایسی چیزیں. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو پہ جو سختی آئے گی وہ 18-19 تاریخ سے لے کے 21 تاریخ تک اپریل کی ہو سکتی ہے. تو لیکن اب معاملہ جو ہے آ گیا ہے اس حوالے سے کہ
جنگ کو روکا جائے. اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ جی امریکہ نے ٹائم لے لیا ہے, تیاری کرے گا دوبارہ. کچھ لوگ یہ سوچیں گے اسرائیل نے بھی تیاری کا ٹائم بنایا ہے. تو اگر وہ امریکہ اور اسرائیل نے تیاری کا ٹائم بنایا تو پھر کیا ایران نہیں تیاری کرے گا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جنگ آگے اب انشاءاللہ بڑھے گی نہیں, آگے جائے گی نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس میں 1/12 آ گیا ہے اس ساری چیزوں میں, تو اگر یہاں پہ 1/8 ہوتا کوئی, مثال کے طور پہ کوئی 1/6 کے خانے کا مالک ہوتا, تو شاید یہ جنگ نہ رکتی. اور یہ 1/12 کے حوالے سے میں سمجھ رہا ہوں کہ جنگ رک گئی ہے. الحمدللہ جنگ رک گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ دعا کیجئے. اگلا پروگرام آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اگلے پروگرام میں بات کروں گا ایم ایچ خان صاحب سے. 10 کی ڈیٹ ہوگی, 10 نکات ہوں گے. اسلام آباد ہوگا, الف سے ایران ہوگا, الف سے امریکہ ہوگا, الف سے اسلام آباد ہوگا. کون کون آئے گا, اس دن کی ساتھ کیا ہوگی اسلام آباد کی, وہ ساتھ کس ٹائم کس کنٹری کو سوٹ کرے گا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ سب کو مبارکباد, ایم ایچ خان صاحب کو مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے ثانیہ پیدا کریں. عاطف مجید اور ایم ایچ خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد. ایک ایم ایچ خان صاحب کے لیے بھی نعرہ لگا دیجیے. ایم ایچ خان آپ خود لگائیں جی, عوام خود لگائیں جی, زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے ثانیہ پیدا کریں. عاطف مجید اور ایم ایچ خان صاحب کو دوبارہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد.